السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وقال الله تعالى في موضع آخر: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. سامعین کرام، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، اولاً اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، اس کی بڑائی اور بزرگی، اللہ رب العالمین کی شان اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ ہم اس کی حمد و ثنا بیان کریں، جس نے ہمارے لیے ہر چیز کا انتظام کیا ہوا ہے، اور ہمیں جن چیزوں کی ضرورت تھی اللہ رب العالمین نے وہ ساری چیزیں ہمیں مہیا کی ہیں، عنایت کی ہیں۔ اس کا فضل و کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ ہماری بے شمار غلطیوں کے باوجود، بے شمار گناہوں کے باوجود، نہ جانے ہم نے کتنے گناہ تنہائی میں جان بوجھ کر انجانے میں ہم سے ہوئے ہیں، سرزد ہوئے ہیں، جس کا ہم کو اندازہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ہم پر اپنے انعامات کو، اپنے اکرامات کو، اپنے فضائل کو، اپنی نعمتوں کو ہمارے اوپر اللہ رب العالمین برسا رہا ہے۔ اسی طرح سے انہی انعاموں میں سے ایک عظیم نعمت اللہ رب العالمین نے ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دولت اسلام سے نوازا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا بے پایا احسان ہے کہ انہوں نے عملی طور پر جن چیزوں کی ضرورت تھی امت کو اس کی جانب رہنمائی کر کے دکھلایا اور بتلایا کہ کن چیزوں سے اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے اور کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے۔ ہماری زندگی میں ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں، چاہے چھوٹے ہو یا بڑے، اس کو اگر ہم تقسیم کرنا چاہیں تو ہمارے کام کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک وہ کام ہوتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور ایک وہ کام ہوتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوتا، جیسے ہم اور آپ معصیت، گناہ اور نافرمانی کی باتوں کے ذریعے سے جانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اس کے اپوزٹ میں نیکیاں ہوتی ہیں جس کی ہم کو سخت ضرورت ہے قیامت کے دن، اور دنیا میں بھی اللہ رب العالمین کی رحمت کی برکھا حاصل کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے ہمیں اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے کوشش کرنا ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ نیکی کے کام کریں۔ لیکن ہم انسان ہونے کے ناطے ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہم غلطی کر بیٹھتے ہیں، لیکن ہمارے اندر ایک عزم ایسا بھی ہے جو ہمیں اس بات پر تحریک دلاتا ہے، شوق دلاتا ہے، ابھارتا ہے کہ ہم گناہ کے کام کریں، ہمیں آرڈر دیتا ہے۔ ہمارے اندر وہ چیز رکھی ہوئی ہے جسے ہم اور آپ نفس امارہ کے نام سے جانتے ہیں۔ نفس امارہ کیا ہوتی ہے؟ یہ امر سے ہے، روٹ ورڈ جو ہے حمزہ میم را، یہ انسان کو غلط چیزوں پر ابھارتی ہے۔ سورہ یوسف بھی پڑھیں گے تو وہاں پر آپ کو یہ چیز مل جائے گی کہ یہ نفس امارہ جو ہوتی ہے بری چیز کی دعوت دیتی ہے ہمیں، غلط چیزوں کی طرف، وہ چیزیں جو اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والی ہیں، جس سے ہمارا رب خوش نہیں ہوتا ہے،
ہمیں ان باتوں کی طرف ڈائیورٹ کرتی ہے، ہمیں ان سے جوڑنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہیں اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ ہمارے اندر ایک ضمیر زندہ رکھی ہے اللہ رب العالمین نے، جسے ہم اور آپ لوامہ کے نام سے جانتے ہیں۔ ایک نصف ہے، ایک ضمیر ہمارے اندر جو ہے ہمیں غلط چیز کی طرف بلاتی ہے۔ وہیں دوسری نفس ہمارے اندر اللہ رب العالمین نے ایک ایسا حصہ رکھا ہے جو ہمیں ڈانٹتی ہے کہ یہ کام تم سے نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے اندر ان ساری چیزوں کے بارے میں بتایا ہوا ہے۔ مجھ کو اور آپ کو اس سے باز آ جانا چاہیے۔ ڈانٹتی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک وفادار بیٹے کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اس طرح کا کام کرے۔ ایک نیک بندے کے لیے یہ چیز مناسب نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا کام کرے۔ ایک نیک امتی کے لیے یہ چیز مناسب نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا کام کرے۔ ڈانٹتی ہے، پھٹکارتی ہے۔ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے، اللہ رب العالمین تجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیمانہ دے دیا کہ انسان اللہ رب العالمین کی عبادت ایسے کرے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ یہ جذبہ تیرے اندر ہونا چاہیے۔ لوامہ ڈانٹتی ہے، پھٹکارتی ہے کہ تجھے ان گناہوں سے باز آ جانا چاہیے، چاہے دیکھنے والی آنکھیں دیکھیں نہ دیکھیں، لیکن وہ آنکھ دیکھ رہی ہے، وہ ذات دیکھ رہی ہے جس نے لوگوں کو بینائی عطا کی ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین کی ہستی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر ایسے لوگوں کو رکھا ہوا ہے جو ہمارے ریکارڈز کو محفوظ کر رہے ہیں۔ ہم انسان بہت کٹ حجت ہیں، بہت زیادہ حجت کرنے والے ہیں، تکرار کرنے والے ہیں۔ قیامت کے دن ہماری بولتی بند ہو جائے گی جب ہمارے سامنے ہمارے گناہوں کا رجسٹر آئے گا۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے اندر لواموں کا رکھا ہوا ہے جو ڈانٹتی ہے اور پھٹکارتی ہے، غیرت دلاتی ہے۔ مناسب نہیں ہے آپ کے لیے۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو فالو کرنے والے ہونا چاہیے تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ تھا کہ ان کی شریعت کو اپنانے والا ہونا چاہیے تھا۔ پھٹکارتی رہتی ہے، ڈانٹتی رہتی ہے، سمجھاتی رہتی ہے۔ اذان ہو رہی ہے، چھوڑ دے کام کو، نکل جا اللہ رب العالمین کے ذکر کی طرف، اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف۔ اس کے بعد وہاں سے فارغ ہو، وہاں سے آ کر اپنی دنیاوی مشغولیات کے اندر الجھ جائے۔ کبھی کوئی ایسی مجبوری آنے والی ہوگی، مشکل آنے والی ہوگی کہ وہ سنت کی مخالفت کرنے پر دعوت دے گی۔ وہ کہے گی تیری روزی کا تقاضا یہ ہے، تیری جاب کا تقاضا یہ ہے، تیرے رسم و رواج کا، رسومات کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی آیتوں کو ایک طرف کر دے۔ ڈانٹے گی، پھٹکارے گی، کاٹ دے اپنے چہرے سے ان سنت کو جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجایا تھا، جس کو موسیٰ علیہ السلام نے پکڑ کر ہارون علیہ السلام کو غیرت دلائی تھی۔ ڈانٹے گی، پھٹکارے گی۔ یہ لوامہ نفس ہمارے جسموں کے اندر جو اللہ رب العالمین نے رکھی ہوئی ہے، ڈانٹتی ہے، لیکن ہم اور آپ اس کو اگنور کرتے ہیں، اس کو دباتے ہیں۔ ہونا کیا چاہیے؟ نفس امارہ کو دبائیں، جو برائی پر ابھار رہی ہے، جو دنیاوی رنگت اور اس کی چمک دمک اور اس کی رونق کو ہمارے سامنے پیش کر رہی ہے، دنیاوی فائدوں کو ہماری آنکھوں میں بڑا کر کے پیش کرنا چاہتی ہے۔ ہم کو اس کو دبانا چاہیے۔ ہم لوامہ کو مزید اس کو ڈانٹتے ہیں، اس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم نے بات مان لی اور اس طرف مائل ہو گئے، ہاں بات تو سچ ہے، سچی بات ہے کہ میرے رب کا فرمان ہے کہ جب اللہ رب العالمین کا حکم آ جائے تو فوراً میرا اور آپ کا سر جھک جانا چاہیے، اس کی بات کو مان لینا چاہیے، سر خم تسلیم کر لینا چاہیے۔ ہمیں نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہیے فوراً۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ وہ سول ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ اے سیٹسفائیڈ نفس، جو اطمینان ہے، مطمئن ہے۔ اللہ رب العالمین ہی ہر فائدے کا مالک ہے اور وہی ہر چیز کے نقصان سے بچانے والا ہے۔ دنیا کا نقصان تھوڑا بہت ہوتا ہے تو ہو جائے، آخرت کا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ کیا کریں گے اس وقت؟ یہاں دنیا میں جب حویلیوں میں جی رہے ہوں، بڑے بڑے محلوں میں جی رہے ہوں، اور وہاں صرف اس بات کے محتاج ہوں یا اس بات کے محتاج ہو جائیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں صرف ان لوگوں کی فہرست میں داخل کر دے جو جہنم کے اندر نہیں جانے والے ہیں۔ سب سے بڑی کامیابی جہنم سے حفاظت کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے بار بار قرآن کے اندر ان مناظر کو ذکر کیا ہے۔ کئی قوموں کو اللہ رب العالمین نے تباہ و برباد کیا، اللہ رب العالمین نے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، انسان ہے، غلطی ہو جائے گی، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ خیر الخطائین التوابون، تم میں سب سے بہتر غلطی کرنے والوں میں بھی سب سے اچھے ہوتے ہیں۔ غلطی کرنے والا ہماری نظر میں کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ ہم خوب ڈانٹتے ہیں، پھٹکارتے ہیں، اس کو احساس دلاتے ہیں تو نے غلطی کی ہے، تو اتنا منٹ لیٹ ہے، یا تجھ سے یہ کام نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ تو نماز پڑھنے گیا تھا لیکن اتنا لیٹ آیا۔ اس کو ڈانٹتے ہیں، پھٹکارتے ہیں۔
اللہ کے رسول نے فرمایا وہ خیر الخطائین التوابون، خطا کار بھی ایسے ہوتے ہیں جو سب سے اچھے ہوتے ہیں غلطی کرنے والوں میں، وہ غلطی کرنے والے جو غلطی کرنے کے بعد توبہ کرتے ہیں، جن کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ الندم توبۃ، ہمارے نبی نے فرمایا ہے، زبان سے آدمی نے نہیں کہا، اس کے دل کے اندر شرمندگی کا احساس، وہ ندامت کا احساس، وہ شرمندگی آ گئی اس کے دل کے اندر۔ الندم توبۃ، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، یہ شرمندگی کا احساس ایک انسان کو زندہ رکھتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جو پہلے امتوں کی باتوں سے باتیں حاصل ہوئی تھی، ان باتوں میں سے ایک کلام یہ بھی تھا کہ جب تمہاری حیا مر جائے اس کے بعد جو چاہے وہ کرو۔ ہم اردو میں بھی کہتے ہیں کہ آنکھوں کا پانی مر گیا ہے، کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے، جو چاہے بول دو، کتنا بھی اس کو سنا دو، کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ قرآن کی آیت اٹھا کر سامنے رکھ دو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رکھ دو، صحابہ کرام کے سیرت اور عظیم عظیم واقعات رکھ دو، لیکن کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول کی وہ حدیث کہ آنکھوں کا پانی مر چکا ہے، شرم ختم ہو چکی ہے، احساس مردہ ہو چکا ہے۔ زمین پر دو پیر تو چلتے ہیں، زندہ ہیں دونوں پیر، لیکن دلوں کے اندر جو زندگی کا احساس ہونا چاہیے تھا، جو دماغ کو میسج اخذ کرنے کا، اس پیغام کو اخذ کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے تھی، ایبلٹی ہونی چاہیے تھی، وہ ختم ہو چکی ہے۔ کیوں؟ کلا بل ران علی قلوبہم، اللہ رب العالمین نے اس کی وجہ بیان فرمائی ہے، کیونکہ جب اس کے سامنے اللہ رب العالمین کا کلام آیا تو اس نے اس میں لاگ لپٹ کرنا شروع کر دیا۔ 21ویں صدی کے حساب سے یہ بات مناسب نہیں ہے، 21ویں صدی کے حساب سے یہ چیز مناسب نہیں ہے، ہماری عقل میں یہ بات نہیں آتی ہے، مجھے یہ ٹھیک بات نہیں لگتی ہے۔ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا؟ کچھ نہ کچھ کیڑے نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ان اسلامی احکام پر عمل پیرا ہونے کے بجائے اپنے خاندانی رسم و رواج کو، ٹھیک ہے ثابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوگا، لیکن ہماری بھی کچھ مجبوریاں ہیں، لوگوں کو خوش کرنا پڑتا ہے۔ ہم نے بھی بہت سارے پروگرام اٹینڈ کیے، ان کے فیملی فنکشنز میں گئے، لیکن اب کیسے ان کو انوائٹ نہ کیا جائے، کیسے جہیز کے رسومات کو زندہ نہ رکھا جائے، کیسے وراثت، بیٹوں کی وراثت کا حق ہے، بیٹیوں کا کہاں حصہ ہے اس کے اندر؟ دے دیں گے تو گاؤں والے لان تان کریں گے، ملامت کریں گے۔ قرآن کی آیت میں اللہ رب العالمین نے دھمکی دی ہے ایسے لوگوں کو۔ قرآن کا اللہ رب العالمین نے ایسے گناہ گاروں کو سمجھایا ہی، اللہ رب العالمین کے لیمٹس ہیں، اللہ کے حدود ہیں۔ ہم انسان اپنے حدود تیار کرتے ہیں، ذرا سرحدوں کو دیکھ لو، ایک ملک والا دوسرے ملک میں بنا اجازت داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم انسانوں کے بنائے ہوئے قواعد ہیں، قانون ہیں، لیکن اگر ان کی پرمیشن کے بنا داخل ہوئے تو کہاں سے کہاں پہنچا دیا جاتا ہے، باتیں کیا سے کیا ٹیگ ہو سکتی ہیں اس بندے کے اوپر۔ لیکن اللہ رب العالمین کے لمٹ سے اب کوئی سروکار نہیں، کوئی خوف نہیں اللہ رب العالمین کا، ہمارے دلوں کے اندر کوئی دہشت نہیں۔ اللہ رب العالمین نے گزری ہوئی قوموں کے واقعات کو قرآن کے اندر بیان کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہ وعیدیں سنائی ہیں۔ گناہوں کی نحوست گناہوں کی اتنی بری ہے، اتنا منحوس ہے گناہ کا کام ہماری زندگی کا، کہ اللہ رب العالمین سے بندوں کے رشتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ ایک بندہ، اس کا تعلق اللہ رب العالمین سے کم ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ ہم اللہ رب العالمین کی رحمت کے مستحق نہیں ہو پاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ڈرایا تھا، معصیت کا کام چھوڑ دو نافرمانی کا کام، ایسے کام جس سے تمہارا رب ناراض ہوتا ہے وہ کام کرو جس سے تمہارا رب خوش ہوتا ہے۔ کتنا چھوٹا سا ایک چھوٹی سی بات ہے، ہم یوننگ کرتے ہیں، جمع ہی لیتے ہیں، ہمارا جب اپنے منہ کو کھولتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آواز نکال کر بتائی، ہاں کر کے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کچھ لوگ رہتے ہیں منہ کھول کر ہاں کر کے لمبی آواز میں جمع ہی لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ اتنی سی آواز سے اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ اس آواز، بندہ جو اس کو روک رہا ہے، اس کو نہیں نکالتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے اور شیطان ناراض ہوتا ہے، اور اگر بندہ آواز نکال دیتا ہے، وہ ہاں کر کے جو آواز آئی، شیطان اس سے خوش ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ کتنا ہمارے نزدیک کیا اہمیت ہے اس کی؟ کوئی نہیں، ہم اور آپ اس کو اگنور کرتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے ہمیں اس کا ذرا پاس و لحاظ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چیزیں، بڑی چیزیں، چاہے اس کا تعلق ایمان اور عقیدے سے ہو، چاہے اخلاق سے ہو، چاہے معاملات سے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کی وضاحت فرما دی ہے۔ اسی لیے اگر ہم گناہوں کو تقسیم کرنے کی کوشش کریں، دو حصوں کے اندر وہ تقسیم ہوتے ہیں، ایک گناہ صغیرہ ہوتا ہے، ایک کبیرہ ہوتا ہے۔ ایک وہ گناہ ہوتے ہیں جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے جو بڑا گناہ ہوتا ہے۔ جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں ان کو بھی کم نہیں سمجھنا چاہیے، بہت کام کرتے ہیں یہ چھوٹے گناہ۔ ہم انسان غفلت میں ہوتے ہیں کہ یہ تو چھوٹے گناہ ہیں،
بہت ہلکے گناہ ہیں، ہمارے نزدیک ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث کے اندر کہ ان العبد اذا اخطأ خطیئۃ نقطت فی قلبہ نقطۃ سوداء، ایک بندہ جب کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، جب غلطی کا کام کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے دل کے اوپر ایک نقطہ لگاتا ہے، ایک ڈاٹ لگاتا ہے۔ کیا فرمایا محدثین نے اس حدیث کے بارے میں؟ نقط، انہوں نے کہا کہ نقط کا جو لفظ تھا اس کو مجہول لایا گیا، اور اس کی اصل یہ ہے کہ آدمی ایک لکڑی اٹھائے اور زمین پر اس کو مارے، جو ایک ہلکا سا چھوٹا سا نشان بنتا ہے، ایسا ہی کوئی گناہ کرنے کی وجہ سے جسم کے اس پارٹ کے اندر، دل کے اندر، اللہ رب العالمین ایک نشان بنا دیتا ہے، جس کو ہم کالا دھبا کہتے ہیں۔ فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ، جب بندے نے اس گناہ کو چھوڑ دیا، اس کام کو چھوڑ دیا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، استغفار کیا بندے نے، ایک تو چھوڑا ہے اس گناہ کو، دوسرا بندے نے استغفار کیا ہے، توبہ کیا ہے، اب اس کی طرف پلٹنے کا ارادہ نہیں ہے، اس کو اس کے اوپر شرمندگی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا سُقِلَ قَلْبُهُ، دل کے اندر سے جو چمک ختم ہو چکی تھی، دل کے اوپر جو احساس اور زندگی کی رمق باقی ہونی چاہیے تھی، وہ اس توبہ کے ذریعے سے مزید بڑھ جاتی ہے، صاف ہو جاتی ہے۔ وَإِنْ عَادَ زِيدَ، اور اگر آدمی کنٹینیو گناہ کرتا رہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کنٹینیویشن کی وجہ سے، مسلسل کام کرنے کی وجہ سے، وہ سیاہ نقطہ بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ پورے دل کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی ہے وہ ران جس کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے قرآن کے اندر، کلا بل ران علی قلوبہم، یہ وہ داغ ہے، یہ وہ زنگ ہے جو تمہارے دلوں کے اوپر حاوی ہو چکا ہے۔ آپ اور ہم جس کو زنگ سمجھتے ہیں، لوہے کے اوپر جو زنگ لگ جاتی ہے، جس کے اوپر ہمارا کوئی کام نہیں ہوتا، اثر نہیں ہوتا، اس کی رونق خراب ہو جاتی ہے، تو ہم اس کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پالش کرنے کے لیے اس کے اوپر کچھ خرچے کرتے ہیں، اس کے اوپر فوکس کرتے ہیں کہ کیسے اس کو رینیو کیا جائے، کیسے اس کی رمق کو، اس کی چمک کو واپس لانے کی کوشش کرنے کے لیے نئے طریقے اور ٹیکنالوجی کا سہارا لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان سا طریقہ بتلایا ہے کہ بندہ توبہ اور استغفار کرے۔ اللہ رب العالمین توبہ کے ذریعے سے اس کے دل کے اندر پڑنے والے دھبوں کو اللہ رب العالمین مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے دوسری حدیث کے اندر ہم کو ابھارا ہے اور سمجھایا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی معصیت کے کام سے بچنے کی کوشش کریں۔ کیونکہ اگر کوئی بندہ معصیت کے کام میں پڑتا ہے تو اللہ رب العالمین اس شخص کے اوپر عذاب کو نازل فرماتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ ہم نے گناہ کیا، ہم سے گناہ ہو جائے، فوراً ہم کو توبہ کرنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا تھا کہ اتق اللہ حیثما کنت، جہاں پر بھی رہو، کہیں بھی رہو، چاہے خلا کے اندر رہو، آسمانوں کے اندر، یا زمین کے نیچے، کہیں بھی رہو، اگر زندہ ہو تو اللہ رب العالمین کا تقوی اپنے دلوں کے اندر زندہ رکھنا۔ اتق اللہ، اللہ رب العالمین سے ڈرو، پرہیز کرو، ڈرو اللہ رب العالمین کے غضب سے، اور اللہ رب العالمین کی محبت دلوں کے اندر زندہ رہے کہ اللہ رب العالمین کی محبت کی خاطر مجھے یہ نیکی کرنی ہے، کسی کی پذیرائی کے لیے، کسی کی تعریف کے لیے، اور کسی کی نظر میں آنے کے لیے کوئی کام نہیں ہونا چاہیے۔ اتق اللہ، جہاں بھی رہو، کچن میں مائیں اور بہنیں کام کرتی ہیں، یا ہمارے بھائی، ہمارے دوست، ہمارے بزرگ، ہمارے والد کے مقام کے لوگ کہیں پر بھی زمین پر چلتے ہوں، اللہ رب العالمین نے فرمایا جہاں پر بھی رہو، کسی روم کے اندر تنہا ہو، وہاں بھیڑ نہ ہو، یا بھیڑ کے بیچ میں موجود ہو، اللہ کے رسول نے فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، جہاں پر بھی رہو۔ پڑھنے والے طلبہ چاہے کلاس میں ہو، فنکشن ہال میں ہو، کہیں بھی ہو، چاہے وہ اسٹیج پر ہو، ایسی جگہیں جو رب کی نافرمانی کا حصہ ہیں، وہ مومن کے کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہو سکتی، وہاں مومن کو وہاں سے ہٹ جانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، جہاں بھی رہو تمہارے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف رہے، اور اگر دلوں کے اندر خوف ہے، دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر ہے، تو ہمارے حرکات سے، ہمارے باڈی پارٹ سے، ہمارے بولنے والے، کہے جانے والے الفاظ سے، ہمارے ہاتھ اور پیر اور نگاہوں میں وہ اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف ظاہر ہونا چاہیے کہ ہم اور آپ اس کام کو کرنے سے باز آ جائیں جو اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والا ہو۔ لیکن اس کے بعد اگر کوئی انسان ہونے کے ناطے غلطی ہو جائے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات فرمائی، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، غلطی ہو جائے فوراً اس کے پیچھے نیکی کر لو۔ نیکیاں کیا کرتی ہیں؟ چھوٹے گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں، چھوٹے گناہوں کو کفارہ ہوتی ہیں، ایکسپیشن کا کام کرتی ہیں، صاف ہو جاتا ہے۔ فوراً غلطی ہو جائے اس کے بعد کوئی نیکی کا کام کر لو، کم از کم توبہ کر لو،
ختم کر لو اس معاملے کو۔ اللہ کے رسول نے، اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت میں فرمایا ہے، کوئی بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اس توبے کی بدولت اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو، اس کے سیئات کو نیکیوں میں کنورٹ کر دیتا ہے، حسنات میں کنورٹ کر دیتا ہے۔ کتنا بہترین معاملہ ہے ایسے بندے کے لیے کہ وہ اپنے گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ کروا رہا ہے اپنے توبہ کے ذریعے سے۔ بندے کے دل کے اندر یہ احساس ہونا چاہیے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھے دوبارہ نہیں دہرانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ابھارا ہے بندوں کو۔ اسی لیے ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم چھوٹے گناہوں کو، تم گناہوں کو چھوٹا سمجھنا چھوڑ دو، گھٹیا سمجھنا چھوڑ دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگزامپل دیا، ایک مثال دی کہ جیسے آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایک میدان کے اندر گئے اور کچھ لوگ کچھ پکانا چاہتے ہیں، وہ یہاں وہاں سے چھوٹے چھوٹے لکڑیوں کے ٹکڑے جمع کر کے ایک بڑا ڈھیر جمع ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد آگ لگاتے ہیں، اور اس کے ذریعے جب آگ لگ جاتی ہے تو اس پر وہ جو ان کو پکانا ہے اس کو پکاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایگزامپل دے کر سمجھایا ہے کہ جس طرح سے یہ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں جمع ہو کر ہماری ضرورت پوری کرنے کا سبب بنتی ہیں کہ ایک بڑا آگ لگنے کے بعد آدمی کھانا پکا کر اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ گناہوں کو گھٹیا مت سمجھو، کم نہ سمجھو، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ بھی اس طرح ایک ڈھیر لگ جاتے ہیں، انبار لگ جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں ہمارے گناہوں پر پکڑ نہیں رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کئی جگہ پر، سورہ نحل میں، سورہ فاطر میں بیان فرمایا ہے، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، اگر اللہ رب العالمین لوگوں کو ان کے گناہوں کے اوپر پکڑ شروع کر دے تو زمین کے اوپر ایک دابہ بھی، زمین کو روندنے والا کوئی زندہ نہیں رہے گا زمین کے اوپر۔ یہ ہمارے رب کا احسان ہے۔ سورہ شورى میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، وہ تو تمہارے بہت سارے گناہوں کو یوں ہی چھوڑ دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین، ہم کبھی مشکل میں پڑتے ہیں تو ہم کو یاد آتا ہے کہ ہم سے تو ضرور کچھ گناہ ہوا تھا، ہم ضرور کسی حرام کام کے اندر پڑے تھے، ہم نے ضرور کوئی ایسا کام کیا تھا جس سے اللہ رب العالمین نے ہماری گرفت فرمائی ہے۔ ہم کو اس کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب ہمارے سامنے کوئی مصیبت آتی ہے۔ واللہ اللہ رب العالمین نے ایسی بھی مثالیں رکھی ہیں زمین کے اوپر کہ اللہ رب العالمین نے ان کو خوب نوازا ہے، لیکن اس کے بعد اللہ رب العالمین نے گرفت کی ہے، جب مضبوط گرفت کی ہے۔ اس کے لیے ہم کو چاہیے کہ کسی کی فراوانی کو دیکھ کر، کسی کی خوشحالی کو دیکھ کر دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ معیار صرف اور صرف اسلام ہے، ایمان ہے اور تقویٰ ہے، صحیح عقیدہ ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت جو صحیح احادیث ہے وہ معیار ہے۔ ہمیں کسی کی چمک دمک کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کئی موقع پر اس طرف رہنمائی فرمائی ہے، اور اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مشہور بات جو اس سلسلے میں اکثر بیان کی جاتی ہے اور پیش کی جاتی ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ ان للحسنۃ ضیاء فی الوجہ، کہ بندہ جب نیکیاں کرتا ہے تو چہرے کے اوپر گلو آتا ہے۔ آدمی آج بہت پریشان ہے، بہت کوشش کرتے ہیں لوگ کہ اپنے چہرے کے اوپر رونق لے آئیں، گلو لے آئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ٹرینڈ تربیت یافتہ صحابی نے، مفسر قرآن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان للحسنۃ ضیاء فی الوجہ، چہرے میں اگر گلو لانا ہے تو نیکیاں ضروری ہے، نیکیوں کے ذریعے سے چہرے پر گلو آتا ہے۔ اور وہ نوراً فی القلب، دل کے اندر اللہ رب العالمین اس کے بدلے روشنی دیتا ہے۔ یہ روشنی کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس کے ذریعے سے ہم صحیح اور غلط میں تمیز کرتے ہیں، ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے، ہمیں اپنے بڑوں سے کس طرح پیش آنا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمارے سامنے آ جائے تو کیا کرنا چاہیے۔ نوراً فی القلب، بندے کے اندر یہ زندگی کا احساس پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح سے وسعۃ فی الرزق، نیکی کا دوسرا فائدہ، چوتھا فائدہ یہ ہے کہ بندے کی روزی میں اضافہ ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے اس کو روزی میں بڑھاتا ہے۔ اسی طرح سے وقوۃ فی البدن، بدن کے اندر اللہ رب العالمین زیادہ طاقت عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح ومحبۃ فی قلوب الخلق، بندوں کے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین محبت ڈال دیتا ہے۔ یہ نیکیوں کا فائدہ ہے۔ ایک آدمی حرام کام کے ذریعے سے، انلیگل اور ان لافل ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے وہ ان ساری چیزوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ اگر نیکی کے کام پر لگے رہیں تو اللہ رب العالمین آپ کو نیکیوں کے ذریعے سے نوازے گا۔ اسی طرح اگر ایک بندہ گناہ کے کام کرتا ہے تو اس کے بدلے کیا ہوتا ہے؟ سوادن فی الوجہ، چہرے پر تاریکی چھا جاتی ہے، چہرے پر بلیکنس ظاہر ہوتا ہے، مایوسی نظر آتی ہے، کتنا بھی وہ کچھ لگا لے لیکن چہرے پر اس کے تازگی نظر نہیں آئے گی، ہمیشہ پریشان حال رہے گا، ہمیشہ ڈرا سہما اور بے چین رہے گا۔ وہ اسی طرح سے ظلمتن فی القبر والقلب، اور اسی طرح قبر کے اندر
اور دل کے اندر ایک تاریکی ہوگی، کوئی تمیز نہیں ہوگی صحیح غلط کی، اچھے برے کی، جو چاہے سب صحیح ہے، اس کے سامنے اچھا بھی ہو تو بھی صحیح ہے اور برا ہو تو اور صحیح ہے۔ اور بسا اوقات کنڈیشن یہ ہو جاتی ہے کہ اچھا ہونے کی صورت میں تکلیف ہوتی ہے، تو یہ ظلمتاً فی القلب، دل کے اندر تاریکی کا احساس ہے، یہ گناہوں کی نحوست ہے، یہ اس کی نحوست کا حصہ ہے کہ بندہ برائی کو اپنے لیے اچھائی کو اپنے لیے برائی سمجھنے لگتا ہے۔ اسی طرح وہ وہناً فی البدنی، جسم کے اندر کمزوری کا احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ وَنَقْصًا فِي الرِّزْقِ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ روزی کے اندر کمی آ جاتی ہے۔ وَبُغْضَةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، اور مخلوق کے دلوں کے اندر نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس مقولے کو اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہوا ہے اور کہا ہے کہ گناہ کا معاملہ ایسے ہے جیسے زہر جسم کے دوسرے حصے کو نقصان پہنچاتا ہے، ٹھیک اسی طرح سے یہ گناہوں کا اثر جو دلوں کے اندر ہے یہ انسانوں کے جسم کو بھی، روح کو بھی، بدن کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ لہٰذا جب ہم زہر کی بات سنتے ہیں تو چونک جاتے ہیں، اس کے علاج کے لیے پریشان ہوتے ہیں۔ ہم کو اس کے بارے میں غور کر کے اس سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے کئی جگہ پر دھمکی دی ہے کہ اللہ رب العالمین کے ذکر سے جو بھاگتے ہیں، ذکر کو چھوڑ دینا یہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہے، اللہ رب العالمین کی گستاخی ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف جب بلایا جائے تو بندہ اللہ رب العالمین کی طرف نہ آئے اور اللہ رب العالمین کے کلام کو چھوڑ بیٹھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم اس کے اوپر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ اس کو گمراہ کرتا ہے، وہ اس کو دھوکے میں رکھتا ہے کہ تم ہدایت کے راستے پر ہو، تم بھلائی کے راستے پر ہو، اور اس طرح سے وہ بندہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت بعد میں اس کی آنکھ کھلتی ہے اور پریشان ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین بندوں کو نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کو سورہ بقرہ کے اندر بیان فرمایا ہے۔ ہم سب کے باپ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جب جنت کے اندر جگہ دی اور جنت کے اندر جگہ دینے کے بعد فرمایا کہ جنت میں جہاں سے چاہو وہاں سے کھاؤ، لیکن ایک درخت ہے اس کو چھوڑ دینا، اس میں سے نہ کھانا۔ وہاں پر شیطان نے کیا گیم کھیلا؟ شیطان نے ان کے سامنے دنیاوی فائدے لا کر رکھے۔ شیطان نے وسوسہ پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اس نے کہا کہ تم اگر اس درخت کا پھل کھاتے ہو تو تمہیں ہمیشہ کی زندگی ملنے والی ہے، اور اسی طرح سے ایک ایسی بادشاہت وہ ملک لا یبلا جو کبھی نہ ختم ہونے والی بادشاہت ہے۔ شیطان نے اس طرح سے یہ رغبت دلا کر، شوق دلا کر، وسوسہ پیدا کر کے گناہ پر آمادہ کیا، اس کا نقصان کیا ہوا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت میں فرمایا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَأَخْرَجَهُمْ مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نکل جاؤ جنت سے نکال دیا اللہ رب العالمین نے، اور اس کے بعد دنیا کے اندر بھیج دیا اور شیطان کو انسانوں کا دشمن قرار دیا۔ لیکن ہم اور آپ گناہوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین سے اپنے رشتوں کو کمزور کر بیٹھے ہیں اور شیطان سے ہم نے اپنے روابط کو بڑھا دیا ہے۔ اللہ رب العالمین اس طرح سے اس آیت کے ذریعے سے معلوم پڑتا ہے کہ ایک حکم پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے بندہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں سے محروم ہو سکتا ہے، اللہ رب العالمین کی رحمتوں سے محروم ہو سکتا ہے۔ اچھی جاب جا سکتی ہے، اچھے بزنس کے اندر نقصان ہو سکتا ہے، اچھی تجارت کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اچھی صحت تباہ و برباد ہو سکتی ہے، اچھے گھرانے اجڑ سکتے ہیں، لوگوں کی نظریں بد لگ سکتی ہے، جب اگر ہم گناہوں سے اپنے رشتوں کو استوار کریں گے اللہ رب العالمین اس گھر میں کبھی رحمت کو نازل نہیں فرمائے گا۔ اسی طرح سے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو دعوت دی تھی، سورہ یاسین کے اندر اللہ رب العالمین نے کچھ لوگوں کا ذکر کیا ہے شہر انطاکیہ وغیرہ کا، وہاں پر جب انبیاء کرام نے لوگوں کو نیک کام کی طرف دعوت دی تو گناہوں کی وجہ سے لوگوں کی ذہنیت کا کتنا فرق پڑتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بیان فرمایا کہ گناہ کا پرابلم یہ ہے کہ انسان کی ذہنیت بدل جاتی ہے، وہ ان بھلائی کے کام اور نیکیوں کے کام اور بندوں کو اللہ سے جوڑنے والے جو لوگ آئے تھے ان کو دھمکی دینے لگے، اگر باز نہیں آئے، بہت نیک بندے ہو، بہت نیکی کی باتیں کرتے ہو، باز نہیں آئے تو ہماری طرف سے تم کو نقصان پہنچے گا، تمہاری وجہ سے ہمارے شہر میں بارش رک گئی ہے، تمہاری نحوست ہے یہ، ہم نے تم سے نحوست لی۔ انبیاء کرام کو ان لوگوں نے یہ بات کہی اور اس کے بعد کہا کہ اگر باز نہیں آئے تو پتھروں سے مار مار کر ہلاک کریں گے، اتنی بڑی دھمکی انہوں نے دی۔ اس وقت ان لوگوں نے کہا، انبیاء کرام نے کہا قالوا طائرکم معکم، ان لوگوں نے کہا این ذکرتم، کیسی نصیحت تم اخذ کر رہے ہو، کیسا پیغام تم لے رہے ہو؟ قرآن کی آیت، اللہ رب العالمین کا حکم یا رسول کا پیغام نحوست کا سبب نہیں ہوتا، یہ نحوست تو تمہارے کیے ہوئے کرتوت کی سزا ہے۔ اللہ رب العالمین تمہیں جو پریشان کر رہا ہے یہ تمہارے گناہوں کی برکت ہے، گناہوں کی نحوست ہے یہ۔
اگر ہم گناہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو ہمیں دنیا کے اندر بھی نقصان اٹھانا پڑے گا، آخرت کے اندر بھی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار امت کو اس سلسلے میں ڈرایا تھا اور سمجھایا تھا، ہم کو اس سے باز آنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میں اپنی امت میں سے کچھ لوگ کو جانتا ہوں جو بہت نیکی کرنے والے ہیں، جو تم میں سے ہیں، تمہارے درمیان میں سے ہیں، میں ان کو پہچانتا ہوں، ان کو جانتا ہوں۔ ان کے بارے میں کیا ہے کہ ان کی نیکیاں چمکتے ہوئے تہامہ پہاڑوں کی طرح ہوں گی۔ آپ جب تہامہ کے بارے میں سرچ کریں گے، تہامہ پہاڑ، تو ریڈ سی جو ہے بحر احمر، آپ مکہ مدینہ کی طرف ایک سمندر کے ساحل کی طرف دیکھیں گے، ایک لمبا گرین پٹا آپ کو دکھائی دے گا، لمبا پہاڑوں کا سلسلہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہاڑوں کے سلسلے کا حوالہ دیا ہوا ہے کہ قیامت کے دن ایسے لوگ آنے والے ہیں، ایسے لوگ آئیں گے کہ جن کے پاس تہامہ کے پہاڑ کی طرح، پہاڑوں کی طرح، پہاڑوں کا مجموعہ ہے، پہاڑوں کی طرح، جبال کا لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوز کیا ہے، ان پہاڑوں کی طرح ان کے پاس نیکیاں ہوں گی جو چمک رہی ہوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن معاملہ اتنا سنگین ہوگا کہ جب اللہ رب العالمین حساب کتاب کرے گا تو حباء منثورا، اس کو بکھیر دے گا، پھینک دے گا اللہ رب العالمین، اس کو ہٹا دے گا اس کو اللہ رب العالمین۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے رسول اتنی ساری نیکیاں لانے کے بعد ان لوگوں کے ساتھ یہ ماجرا ہے، ایسا کیا کیا ہے ان لوگوں نے، ذرا ہمیں بھی بتائیے تاکہ ہم ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم ویأخذون من اللیل کما تأخذون ولکنہم اقوام اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، وہ تمہارے ہی چمڑے والے ہیں، تمہارے ہی بیچ کے ہیں، تمہارے ہی جیسے انسان ہیں، وہ راتوں کو تو تمہاری ہی طرح عبادت کرتے ہیں، وہ ذکر و اذکار میں لگے رہنے والے ہیں، تسبیحات میں رہنے والے ہیں، قیام اللیل میں لگے رہنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول نے فرمایا لیکن جب وہ تنہا ہوتے ہیں، جب انہیں موقع ملتا ہے، جب بھی انہیں سنہرے لمحات حاصل ہوتے ہیں گناہ کرنے کے لیے، وہ اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہیں، اس کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ موقع ملا تو ایئر فون لگا کر کان میں لگا لیے، موقع مس نہیں کرتے ہیں۔ راستے سے چل رہے ہیں تو چلتے چلتے وہ کچھ نہ کچھ پلے کر کے چلتے ہیں، بجاتے ہیں۔ سفر لمبا ہے، سفر کٹ نہیں رہا ہے، لیکن ضرور کچھ نہ کچھ پلے کرتے ہیں جو اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دھمکی دی ہے اس امت کے بارے میں، ایسے لوگوں کے بارے میں کہ اس امت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قذف و مسخ، کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے اوپر پتھر کی بارش برسا سکتا ہے، ان کے چہرے کو مسخ کر سکتا ہے، یا اللہ رب العالمین ان کو زندہ دھسا سکتا ہے۔ صحابہ کرام حیران ہوئے ایسے کون سے لوگ ہوں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گانے والیاں بہت زیادہ عام ہو جائیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسری چیز یہ ہوگی کہ گانے کے ساتھ ساتھ میوزک کا بہت زیادہ چلن ہو جائے گا، تو اللہ رب العالمین لوگوں کو زمین کے اندر زندہ دھسا دے گا، موت کے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے بیچ میں نیک لوگ بھی پس جائیں، لیکن قیامت کے دن جب وہ اٹھیں گے تو اللہ رب العالمین ان کی نیتوں کے ساتھ ان کو اٹھائے گا۔ لہٰذا جہاں غلط چیز نظر آئے فوراً ہم کو ٹوکنا چاہیے۔ بہت ساری مائیں اور بہنیں جو اسلام کا غلط استعمال کرتی ہیں، ان کو اس چیز کی خبر نہیں، پتہ نہیں ان کو، لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم ان کو انفارم کرنے کی کوشش کریں، اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اذا ظہر الزنا والربا فی قریۃ فقد احلوا بانفسہم عذاب اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی گاؤں کے اندر، کسی آبادی کے اندر زنا عام ہو جائے، زنا ظاہر ہو جائے، اور ربا اور انٹرسٹ کی ساری شکلیں واضح ہو جائے، ظاہر ہو جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقد احلوا بانفسہم عذاب اللہ، تو ان لوگوں نے خود اپنے لیے اللہ رب العالمین کے عذاب کو حلال کر لیا ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پاس آئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خصال خمس اذا نزلنا بکم، میں 5 چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں تم کو بتانا چاہتا ہوں، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُهُنَّ، جب وہ تمہارے بیچ میں اتر جائیں گی تو میں اللہ رب العالمین کی پناہ چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام مہاجرین کون تھے جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے مغفرت کا اعلان کیا ہوا ہے؟ ایسے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے ہیں۔ ہم اور آپ کس کھیت کی مری ہیں؟ ہم کو سوچنا چاہیے کہ وہ صفات جو اللہ رب العالمین جس کے ذریعے سے قوموں کو تباہ و برباد کرتا ہے، اگر وہ صفات میرے اور آپ کے اندر پیدا ہو جائے تو اللہ رب العالمین کے پاس ایسا کون سا سبب ہے کہ اس قوم کو باقی رکھے، اس شخص کو باقی رکھے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم، اللہ کے رسول نے فرمایا جس قوم کے اندر فحش چیزوں کا ظہور ہو جائے،
وہ چیزیں جو اخلاق کو تباہ و برباد کرنے والی ہوں، جو بے حیائی کا نمونہ ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا جب وہ بے حیائیوں کا نمونے کا اظہار عام ہونے لگے تو اللہ رب العالمین اس قوم کو ایسی بیماری میں مبتلا کرتا ہے، ایسے تکلیفوں میں مبتلا کرتا ہے جو اس سے پہلے امتوں پر کبھی نہیں گزری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات فرمائی کہ جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگیں گے، دیکھیں کتنی جگہوں پر مسلمانوں کے واقعات پیش آتے ہیں، افسوس ہوتا ہے۔ جس اسلام نے ہم کو انصاف کی تعلیم دی تھی، ایسے اسلام کے ماننے والے، معاف کیجیے گا، اللہ اور اس کے رسول پر دعویٰ کرنے والے کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ اس کے رسول کی محبت زندہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب قوم ناپ تول میں کمی کرنا شروع کر دے، کمی کرنے لگ جائے، تو اللہ رب العالمین اس قوم کے اوپر مہنگائی کو بڑھا دیتا ہے۔ ہم اور آپ مہنگائی کے نام سے روتے ہیں، کسی اور پر الزام رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تمہارا نبی، ہمارا نبی ہم کو کیا تعلیم دے رہا ہے کہ جب امت قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اوپر اللہ رب العالمین ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیتا ہے۔ وَلَن تَقَصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ، قحط سالی مسلط کر دیتا ہے۔ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ، اور مہنگائی آ جاتی ہے۔ وَجَوْرُ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، ظالم بادشاہ کو اللہ رب العالمین مسلط کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے اگر امت زکوٰۃ نہ دے، زکوٰۃ کو روک دے، اللہ رب العالمین آسمان سے بارش کے قطروں کو نہ برسائے، اللہ رب العالمین بارش کے قطروں کو روک دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر زمین پر یہ چوپائے نہ ہوتے، یہ جانور نہ ہوتے، تو اللہ رب العالمین ان کے وجہ سے بارش نازل نہ فرماتا، لیکن ان جانوروں کے وجہ سے، ان کتوں اور گدھوں اور گھوڑوں کی وجہ سے ہم انسان فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہم اللہ رب العالمین کی نعمتوں سے ان جانوروں کی وجہ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا چاہتے ہیں، لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم جو گناہ کر رہے ہیں، اللہ کے رسول نے چوتھی غلطی بتائی، چوتھی چیز بتائی کہ جب اللہ رب العالمین کا جو عہد و پیمان ہے، اللہ کے رسول سے جو عہد و پیمان ہے، جب امت اس کو توڑ دے تو اللہ رب العالمین ان کے اوپر ایک ظالم دشمن کو مسلط کر دے گا، ان کی چیزوں پر قابض ہو جائیں گے اور وہ اپنا دعویٰ کرنے لگیں گے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُم بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَيَتَخَيَّرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ، جب یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی کتاب کے ذریعے سے فیصلہ کرنا چھوڑ دیں تو اللہ رب العالمین ان کے درمیان مختلف عذاب کو نازل فرمائے گا۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت میں بار بار اس بات کی دھمکی دی ہے، بار بار اس چیز کو سمجھایا ہے کہ ہم نے تم کو وہ طاقت نہیں دی، تم سے پہلے جو کہا کرتے تھے کہ من اشد منا قوتاً، کہ ہم سے طاقت میں بہت زیادہ مضبوط اور کون ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو برباد کیا۔ اللہ نے آیت کے اندر کہا ہے ہم نے تو تم کو وہ طاقت بھی نہیں دی، ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ قوم عاد کے اوپر کون سا عذاب آیا تھا؟ عقیدے کی نافرمانی کی وجہ سے۔ قوم ہود کے اوپر کون سا عذاب آیا تھا؟ اللہ رب العالمین نے قوم صالح کو آواز کے ذریعے سے تباہ برباد کیا تھا۔ 7 دن اور 8 رات مسلسل اللہ رب العالمین نے تیز ہواؤں کے ذریعے سے قوم عاد کو تباہ برباد کیا تھا۔ تیز ہوائیں اڑتی اور ریتی اور ذرات سے ان کو چوٹ لگتی اور اس کے بعد ان کے جسموں کو ہوا میں اٹھا کر اللہ رب العالمین نے زمین پر پٹک دیا تھا، جسم الگ سر الگ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، ایسے گرے پڑے ہیں جیسے کھجور کے درخت پڑے ہوں۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اسی لیے سارے عذاب کے مناظر کو ذکر کیا اور پوچھا کہ کیا سبب تھا اللہ رب العالمین نے اس قوم کے اوپر عذاب نازل فرمایا تھا، کیا وجہ تھی کہ قوم شعیب کو اللہ رب العالمین نے یوم الذلہ کے عذاب سے دوچار کیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے تو ان کے ناپ تول میں کمی، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو مختلف 3 طریقے کے عذاب سے دوچار کیا تھا۔ قوم لوط کو ان کی گندی حرکت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے پوری بستی کو اٹھا کر الٹ دیا تھا۔ کتوں کے رونے کی آوازیں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ فرشتے سنتے تھے، اور اس نالائق قوم کے اوپر اللہ رب العالمین نے آسمان سے پتھروں کی بارش نازل فرمائی تھی۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، اس امت کے بارے میں اس اندیشے کو ظاہر کیا تھا، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میری یہ امت قوم لوط کے گناہ کے اندر ملوث ہوگی۔ آج یہ جملہ کہنے کے لیے افسوس ہوتا ہے، شرم آتی ہے، اس گندی عادت کے اندر بہت سارے لوگ ملوث ہیں، امت مسلمہ کے افراد ملوث ہیں۔ کس بنا پر اس چیز کو حلال کیا گیا ہے؟ اللہ رب العالمین ایسے گناہوں کی وجہ سے، ایسے خرابیوں کی وجہ سے امتوں کو تباہ و برباد کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نعمتوں کو چھین رہا ہے، لیکن ہم اور آپ ہوش میں آنے کے لیے تیار نہیں، ہم اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں، ہم موسیقی سے باز آنے کے لیے تیار نہیں،
ہم سنت رسول کو بڑھانے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ باتیں جو کتاب و سنت کی روشنی میں ہوئی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کی روشنی میں ہوئی ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں ان ساری باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، اور وہ کام اور وہ سارے عادات جو شیطان کو خوش کرنے والے ہیں اور اللہ سے دور کرنے والے، اللہ رب العالمین ہم کو ان سے محفوظ رکھ۔ جو کام گناہ کے ہیں، چاہے چھوٹے گناہ ہو چاہے بڑے گناہ ہو، اللہ رب العالمین ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔